آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے اولین صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر کس طرح سے ظلم و ستم کیے گئے۔ مزید ہم بات کریں گے ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل مال و ملت۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں نشست میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور قرآن نے کس طرح سے ان کا جواب دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کے نشان چھوٹ جاتے۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بند کر دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اس طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لٹا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی ایک بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت حباب بن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں اس طرح کی سزائیں دیتے تھے کہ ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے۔ انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ کر کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ زنیرہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی اور ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ہم نے ذکر کر لیے ہیں۔ قبیلہ بنی عدی کی ایک خانوادے بنی موئل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں لٹا دیتے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست
بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارقم۔ ان ستم زانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح سے اسلام کے اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہو کر، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تزکیہ نفس اور تعلیم و کتاب کی حکمت میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے۔ اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو جاتا، بلکہ عملاً سنچار نبوت بھی ہو چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام پس پردہ کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنایا۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ جور و ستم کا یہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا، اور ابتداً معمولی تھا مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیزیں مہیا کر دے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند باتوں کا خصوصی طرف اشارہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندے میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسہمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے، ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वालैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में चुपके से निकलकर अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना हुए। राजदारी का मकसद ये था कि कुरैश को इसका इल्म न हो सके। रुख बहरे अहमर की बंदरगाह शुएबा की जानिब था। खुशकिस्मती से वहाँ 2 तिजारती कश्तियां मौजूद थी जो उन्हें अपने दामने आफियत में लेकर समंदर पार हबशा चली गई। कुरैश को किसी कदर बाद में उनकी रवानगी का इल्म हो सका, ताहम उन्होंने पीछा किया और साहिल तक उनके पीछे गए। सहाबा कराम आगे जा चुके थे, इसलिए नामुराद वापस आ गए। इधर मुसलमानों ने हबशा पहुंचकर बड़े चैन का सांस लिया। इसी साल रमजान शरीफ में ये वाकया पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम में तशरीफ फरमा थे। वहां कुरैश का एक बहुत बड़ा मजमा था, उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आपने एकदम अचानक खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। उन कुफार ने इससे पहले अमूमन कुरान सुना ना था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा कुरान के अल्फाज में ये था कि उस कुरान को मत सुनो और उसमें खलल डालो, उधम मचाओ ताकि तुम गालिब रहो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरा की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिले बयान रानाई और दिलकशी और अजमत लिए हुए कलाम इलाही की आवाज पड़ी तो उन्हें कुछ होश न रहा। सब के सब गोश बरावाज हो गए, किसी के दिल में कोई और ख्याल न आया। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह के आखिर में दिल दहला देने वाली आयात तिलावत फरमाकर अल्लाह का ये हुक्म सुनाया कि अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, और इसके साथ ही सजदा फरमाया, तो किसी को अपने आप पर काबू न रहा और सब के सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत यह है कि इस मौका पर हक की रानाई और जलाल ने मुतकब्बिरीन की हट धर्मी का पर्दा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने आप पर काबू न रह गया था और वो बेख्तियार सजदे में गिर पड़े थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम करने बैठे जिसे मिटाने और खत्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, और इसके साथ ही इस वाक़े में गैर मौजूद मुशरिकीन ने इन पर हर तरफ से इताब और मलामत की बौछार शुरू की, तो उनके हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये अफ्तरा परदाजी की और ये झूठ गढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों का जिक्र इज्जत और एहतराम से करते हुए ये कहा था कि ये बुलंद पाया हैं, इनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है। नाउजुबिल्लाह। हालांकि ये सरी झूठ था जो महज इसलिए घड़ लिया गया था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा करने की जो गलती हो गई है उसके लिए एक माकूल उज़्र पेश किया जाए। और जाहिर ये है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा झूठ गढ़ते और आपके खिलाफ हमेशा सीसाकारी और इफ्तरा परदाजी करते, वो अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का झूठ क्यों करना घड़ते। बहरहाल मुशरिकीन के सजदा करने के वाक़े की खबर हबशा के मुहाजिरीन को भी मालूम हुई, लेकिन अपनी असल सूरत से हटकर, यानी उन्हें ये मालूम हुआ कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनांचे उन्होंने माह शवाल में मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का 1 दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कार हुई। इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपा कर या कुरैश के किसी आदमी के यहाँ पनाह लेकर मक्का में दाखिल हो गए। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त से फिलहाल इतना ही। अगली नशिस्त में आप सुनेंगे दूसरी हिजरत हबशा, मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ कुरैश मक्का की साजिश और हजरत अबू तालिब को कुरैश की धमकियों के बारे में। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।